مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو اسلام۔ آج شروع میں ہم نے ایک حوالہ تلاوت کیا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ حوالہ کون سا تھا؟ ہم نے کیا تلاوت کیا تھا شروع میں؟ میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا۔ نہیں، آپ نہیں، کلیسیا میں کس کس کو یاد ہے؟ بس اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بتا دے کہ یہ تلاوت کیا تھا شروع میں۔ کچھ بھی، کوئی مطلب کیا تھا وہ جو شروع میں نے کیٹیگوریکلی بات کہی تھی کہ اس کو یاد رکھنا۔ اکثر میں نہیں کہتا کہ اس کو یاد، جو شروع میں پڑھا جاتا ہے میں نہیں کہتا کہ اس کو یاد رکھنا، لیکن میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بولا تھا 2 دفعہ کہ اس کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی میری آج کی، اسی پہ میں نے خدا کے کلام کو شیئر بھی کرنا تھا، تو اس لیے وہ یاد رکھنے کی ضرورت تھی۔ کلام کے ساتھ نا ہم بے انصافی کرتے ہیں۔ کلام کے ساتھ ہم بے انصافی کر جاتے ہیں، اور اسی کے بارے میں خدا نے کہا میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بھی کس کو دی ہے؟ کس کو بخشی ہے؟ اور کلام ہی کے ساتھ ہم جو ہے وہ بے انصافی کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ چلیں 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کی بات شاید ہم یاد نہ رکھ سکے، تو جو ابھی آدھا گھنٹے پہلے جو بات کی ہے اس کو یاد رکھنا جو ہے، اگر ہم بھول چکے ہیں یا ہم نے اگنور مارا ہے، سمپل ہم نے کیا مارا ہے؟ اگنور مارا، کو پہلا دیا آئے تھے، چلو خیر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے شروع کا حصہ جو ہے، جو تلاوت ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ کیا ہم اس کا خلاصہ کیسے کریں؟ اس کو کیسے سمجھیں ہم کہ جو پہلے کی بات تھی وہ امپورٹنٹ نہیں تھی، اس لیے ہم نے سنی نہیں؟ جدو کلام صحیح شروع ہوئے گا ادو سے سنا گے۔ تو عزیزو، ہمیں جب ہم چرچ آتے ہیں تو ہمیں چرچ میں آتے ساتھ ہی ہمارے اندر خدا کی حضوری کا پتہ چلنا چاہیے۔ جب ہم آئیں ہمارے دھیان دنیا سے ہٹ جانے چاہیے۔ اور میری سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، فون سب کے پاس ہیں، سب اپنے فون جب چرچ میں آ جاتے ہیں اپنے فون کو سائلنٹ موڈ پہ ضرور لگایا کریں، عبادت کے احترام کے لیے، کیونکہ جب عبادت ہو رہی ہوتی ہے، کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو فون آ جائے بیچ میں تو وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے۔ آمین؟ اس بات کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں؟ تو نیکسٹ ہم کبھی غلطی سے ہو جائے تو کوئی نہیں، لیکن کوشش یہ کریں، آپ اپنی کوشش پوری یہ کریں کہ آپ جب چرچ میں آتے ہیں تو آپ اپنے 100% کے ساتھ چرچ میں آئیں، اپنا 100% خدا کو شو کریں۔ خدا یسوع مسیح نے پوچھا کسی سے کہ بتا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ کلام کو ساتھ ساتھ سیکھا بھی کریں، یاد رکھا کریں۔ کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے محبت کر، پیار کر۔ تو ہم نے جب چرچ آنا ہے تو ہر ایک چیز جو ہمیں ہمارے دھیان کو، ہماری توجہ کو خدا سے ہٹاتی ہے، ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آگے کدی ادھروں ویکھیا کدی ادھروں ویکھیا، چلو جی ٹھیک ہے، کلام سنائی جا رہا ہے، پادری اتوں دی ننگی جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے تو کی نہیں۔ کلام مقدس یہ کہتا ہے جو سنا رہا ہے نا اس کو غور سے سنو، کی سنا رہا ہے تانوں۔ کوئی ادھر سے ایسے ہی، ہم تو چلے ادھر، آپ پادری صاحب کو سالوں سے جانتے ہیں، مجھے بھی 3 سال سے آپ جان ہیں، کوئی باہر سے آئے آپ کو کوئی غلط سنا جائے، کیونکہ غلط تعلیم بھی لوگ دیتے ہیں،
تو جب وہ سنائے گا تو آپ آمین کہیں گے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو قبول کر لیا. اس لیے غور سے سنانے والا کیا کہہ رہا ہے. کوئی کڑوا بیج نہ بو جائے آپ کی زندگی میں. اس لیے سننا بہت ضروری ہے، کان لگا کر توجہ کے ساتھ. آمین. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مسیح کی محبت کے اندر پہلے آنا ہے، پھر اس دعوے کو کرنا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. تو پھر سے سنیے گا، میں نے کون سا حوالہ جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ تھا لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان تھا، اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت میں نے تلاوت کی تھی. اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. آیا یاد؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. آمین. سب بولیں آمین. تھوڑا سا آمین آیا. آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے. ہم کرسمس منا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے میرا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف آؤں گا. آج کل ہم کرسمس منا رہے ہیں اور کچھ لوگ کرسمس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کرسمس نہیں منانا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں نہیں منانا چاہیے. نہیں منانا چاہیے. نہیں منانا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں منانا چاہیے. کیسے نہیں منانا چاہیے؟ ہم کیسے دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں منانا چاہیے، شاید انہوں نے کسی کو ایسے کرسمس مناتے دیکھا ہے جیسے نہیں منانا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کرسمس نہیں منانا چاہیے. تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے. کسی نے کسی کو کرسمس پہ ناچ رنگ کرتے دیکھا. کرسمس کا کوئی بیچ میں یسوع کا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا، ناچ رنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے فلموں کے گانے چل رہے ہیں. یسوع آ گیا. بھائی انڈیا دے فلموں دے گانے بھائی کتوں آ گئے؟ یسوع دی پیدائش. شراب نوشی ہو رہی ہے اور شراب پی کے پھر بعد میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے. تو شاید کسی نے یہ دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں واقعی ہی کرسمس نہیں منانا چاہیے. یہ کرسمس نہیں ہے. اگر کوئی ایسے منا رہا ہے تو میں بھی آج اعلان کرتا ہوں وہ کرسمس نہ منائے، کیونکہ یہ یسوع کا میسج نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کرسمس منانا چاہیے. کیسے؟ ہمیں خدا کی حضوری میں رہ کر پاکیزگی کے ساتھ کرسمس منانا ہے. ہاللیلویا. یسوع ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اس کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل کے اندر اس کی حمد کے گیت ہونے چاہیے. جب ہم اس طرح سے اس کی آمد کو منائیں گے تو یقیناً وہ بھی خوش ہوگا کہ یہ میری آمد کو اس طرح منا رہا ہے یا منا رہی ہے جس طرح اس کو منانا چاہیے. ہاللیلویا. اور فرشتہ نے کس سے کہا؟ میرے ساتھ رہیے گا، سنیے گا غور سے. فرشتہ نے مریم سے کہا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی، اور جو مولود مقدس ہے وہ کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہاللیلویا.
میرے عزیزو، یہ بہت بڑی ایک بحث دنیا میں لگی ہوئی ہے کہ یسوع کون ہے. جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے. لیکن ایک طرف دنیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک نبی ہے، وہ ایک انسان ہے. لیکن میرے عزیزو، یہاں ہمیں خدا اپنے کلام میں کیا آج سکھانا چاہتا ہے، آئیں اس پر غور کریں گے. یہ بحث جو ہے یہ چلتی رہے گی، یہ بحث یسوع مسیح کے آنے تک چلتی رہے گی. لوگ اس کا انکار کریں گے، اس پر بحث، اس پر تنقید ہوتی رہے گی. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، اس کے پیدا ہونے پر، مر جانے پر، اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کی قدرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے خدا ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگ پوچھتے کہ تو کون ہے. یسوع سے پوچھتے تو کون ہے. یسوع سے بھی سوال کرتے تھے. جب یسوع مسیح بات کرتے، یسوع مسیح اختیار کو ظاہر کرتے، تو لوگ کہیں یسوع مسیح سے سوال کرتے کہ تو کون ہے. یوحنا نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا. کس نے بھیجا؟ کس نے اپنے شاگردوں کو یسوع، لفظ کوئی چیز مس نہ کریں، یوحنا نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا اور کہا جا کے پوچھو کہ کیا آنے والا جو تھا وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اسے بولو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، اور یہی میری نشانی کہ وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. ہاللیلویہ. اس نے جواب میں اس کو بتا دیا. یسوع مسیح نے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی، بلکہ اسے جو ہے سمجھایا کہ جاؤ اسے ایسے کہنا. اور میرے عزیزو، یہ پیغام جو ہے جو مقدسہ مریم تک پہنچا ہے، وہ مقدسہ مریم تک کون لے کے آیا ہے؟ کوئی عام انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بادشاہ؟ کون پیغام جو ہے وہ مقدسہ مریم تک لے کے جاتا ہے؟ جبرائیل. کون؟ جبرائیل، جو خدا کا مقرب فرشتہ ہے، اور لکھا ہے اس کے بارے میں کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑا رہتا ہے. جبرائیل خدا کے تخت کے سامنے اپنا منہ جو ہے وہ خدا کے تخت کے سامنے کر کے کھڑا رہتا ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پیغام خدا نے بھیجنا ہوتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے اپنے پیغام کو جو ہے وہ بھیجتا ہے. اور فرشتہ جو ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ مولود مقدس ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ مولود مقدس ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. ہاللیلویہ. وہ کون ہے؟ وہ مولود مقدس ہے. مولود مقدس میں اور مخلوق میں فرق ہے. وہ مخلوق نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مولود مقدس ہے. اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس میں مخلوقات کا بنانا کیسے وہ بنی، وہ سب ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند یسوع مسیح، پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے گا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مولود مقدس ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. خدا کا کلام یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں اس کے وسیلہ سے
پیدا ہوئی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہاللویا. اس لیے وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. وہ خلق کرنے والا ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. وہ مولود مقدس ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا ہے اور وہ ہی انتہا ہے. ہاللویا. کسی نبی کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی اور انسان کے بارے میں آج تک ہمیں یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا کہ وہ اول ہے اور وہ آخر ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کے وسیلہ سے پیدا کی. اس لیے وہ کیا ہے؟ خالق ہے. وہ مخلوق نہیں ہے. وہ ہم مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے نا، وہ اس کو ذرا سمجھیے. مخلوق کو سمجھیے گا. مخلوق وہ ہے جو پہلے نہیں تھی. لفظ جو مخلوق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پہلے اس کا وجود، سمجھ آیا؟ لیکن جو مولود مقدس ہے اس کے بارے میں کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. یسوع نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم، بولیے، میں ہوں. ہاللویا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ساری چیزوں کے بننے سے پہلے بھی موجود ہے. ہاللویا. ہر ایک چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. ہاللویا. اور خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں. میں کس میں سے نکلا ہوں؟ باپ میں سے نکلا ہوں. اب باپ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. باپ جو ہے وہ نور ہے. باپ جو ہے وہ روشنی ہے. باپ جو ہے وہ ازلی ہے. باپ جو ہے وہ ابدی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا جو اس زمین پر آنا ہے وہ زبردست ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نور نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. لیکن کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. یسوع مسیح کیا تھے؟ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. اس لیے وہ خدا نہیں ہے. اس لیے وہ کیا ہے؟ خدا نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں. میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آئیں کلسیوں کے خط میں چلے. بڑی زبردست آیت. اس بات کا جواب ہے، اس بات کا جواب ہمیں کلسیوں کے خط میں ملتا ہے. پہلا باب اور اس کی 15 آیت سے میں پڑھوں گا. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. ہاللویا. وہ کیا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. وہ سب چیزوں سے
پہلے ہے, کوئی چیز اس سے پہلے نہیں ہے, اور سب سے پہلے جو ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے. ہاللویا, ہاللویا, بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہاللویا. لکھا ہے کہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یعنی کہ کوئی چیز اس دنیا میں اگر قائم ہے تو وہ خدا کے وسیلہ سے قائم ہے. اور آج ہمیں یہ بائبل بتا رہی ہے کہ ان چیزوں کو قائم رکھنے والا یسوع ہے. ہاللویا. وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے, وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا, تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. ہاللویا. یسوع کا نام جو ہے وہ نمبر 1 ہے, وہ ہر ایک چیز میں نمبر 1 ہے. اور بائبل مقدس بھی اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ یسوع جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور اوپر کی ذات ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی ذات ہے, وہ خدا کی ذات ہے. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا ساری معموری اس میں سکونت کرے, اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کرے. ہاللویا, ہاللویا. میرے عزیزو, یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ چیزوں کو قائم کرنے والا یسوع ہے, چیزوں کو سنبھالنے والا یسوع ہے. کوئی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی نبی کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ موسیٰ چیزوں کو قائم کرنے والا ہے. ابراہیم کا بڑا نام ہے, ایمانداروں کا باپ ہے, لیکن ابراہیم کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ اس کے وسیلے سے چیزیں پیدا کی گئی, اس کے وسیلہ سے بنائی گئی. لیکن یسوع کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں قائم ہیں, اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں قائم ہیں, اور وہی کلیسیا کا سر ہے, وہی کلیسیا کا وہی ابتدا ہے, وہی کیا ہے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا. ہاللویا. میرے عزیزو, جس کی ہم آج عبادت کر رہے ہیں وہ نمبر 1 ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نمبر 1 ہے, وہ خدا ہے. جو جسم میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے, اس نے جسم اختیار کیا ہے. اور وہ بات جو ہمیں پیدائش میں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ میں عورت کی نسل سے کیا کروں گا, تیرے سر کو کچلوں گا. کس سے کہا خدا نے؟ شیطان سے کہا کہ میں عورت کی نسل سے تیرے سر کو کچلوں گا اور تو اس کی ایڑی پر کھاٹے گا. اور وہ عورت کون ہے؟ وہ مقدسہ مریم ہے. ہاللویا. آئیں ذرا اس بات کو آگے چل کے پڑھتے ہیں. عبرانیوں میرے ساتھ نکالیں, عبرانیوں پہلا باب, عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 6 آیت. اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کرے, اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے, مگر بیٹے کی بابت یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تیرا تخت ابدالآباد رہے گا. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے, کوئی نبی کہہ رہا ہے, کوئی پیغمبر کہہ رہا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا باپ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مگر بیٹے کی بابت باپ کہہ رہا ہے اے خدا. خداوند یسوع کے بارے میں خدا باپ کہتا ہے اے خدا تیرا تخت کیا رہے؟ عبدالآباد رہے گا, اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. ہاللویا.
کیا کیا پروف دیں دنیا کو ہم کہ بائبل مقدس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللویا ہاللویا. جس کی بابت خدا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ خدا ہے, کیونکہ نور میں سے نور ہی نکل سکتا ہے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ, میں باپ میں سے نکلا ہوں. میں باپ کے اندر تھا, میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور لکھا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ. یہاں میرے عزیزو خدا فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو سجدہ کریں گے. کیا کریں گے؟ سمانا تے بھی کر دے ہون, جاؤ زمین تے بھی جا کے انہوں کی کرو, سجدہ کرو. اور ہمیں حکموں میں ملتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. کس کو سجدہ کر؟ اپنے خدا ہی کو سجدہ کر, کسی اور کے آگے سجدہ نہ کر. ہاللویا. تو یہاں فرشتے جو ہیں اسے سجدہ کر رہے ہیں, اور جب وہ چرواہے یسوع کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یسوع کو سجدہ کرتے ہیں. جب وہ مجوسی, وہ بادشاہ خدا یسوع مسیح کو دور کے ملکوں سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ سجدہ کرتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. یہ آیات, یہ باتیں ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ مولود مقدس جو ہے کوئی عام نبی نہیں ہے, وہ نبی سے بڑا ہے, وہ خدا ہے. ہاللویا. وہ عام نبی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں اگر ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو دیکھیں خدا کا اس زمین پر آنا عجیب ہے. وہ کنواری مریم سے پیدا ہوتا ہے. فرشتہ جب مریم سے ہم کلام ہوتا ہے تو مریم سے کہتا ہے سلام تجھ پر. وہ کہتا ہے تجھ پر سلامتی ہو, تو حاملہ ہوگی. وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن فرشتے کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. فرشتہ سب جانتا ہے, وہ بھیجا گیا ہے خدا کی طرف سے, وہ سب باتیں جانتا ہے. اور جب وہ مریم پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے تو مریم جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جو خدا کا فرشتہ ہے وہ اس کے ساتھ خدا کی کے بھیجے ہوئے میسج کو جب شیئر کرتا ہے تو وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو. ہاللویا. میں خدا کی بندی ہوں. اے خدا جو تو چاہے میری زندگی میں ہو. فرشتے انوالو ہیں خدا میں یسوع مسیح کے آنے میں. ادھر یوسف پریشان ہو جاتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے تو میری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا میں اس کو چپکے سے چھوڑ دوں گا. فرشتہ پھر انوالو ہوا, پیغام لے کر خدا سے جبرائیل پھر جاتا ہے, اے یوسف تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. تم اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللویا. اور گناہوں سے نجات جو ہے وہ صرف خدا کا اختیار ہے. وہ کسی کے گناہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا, یہ اس کے اختیار میں. جب خدا یسوع مسیح نے ایک شخص کو کہا جا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر اور جا تیرے گناہ معاف ہوئے, آئندہ گناہ. تو جو لوگ فقی فریسی تھے وہ آ کر اس بات پر تعجب کرنے لگے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے جو گناہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے. گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا, خدا یسوع مسیح نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. ہاللویا. آئے میرے عزیزو ایک اور حوالہ فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت میرے ساتھ نکالیں.
فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت. ٹائم تھوڑا میں ذرا جلدی کر رہا ہوں, کچھ چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, یہ غور سے سنیے گا, ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, آج ان کے ہم دعووں کا بائبل سے جواب دے رہے ہیں. ہاللیلویا. فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, لیکن کیا کیا اس نے؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. میرے عزیزو, یہ بات خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت بڑی تھی کہ اس جلال کو جو باپ کے اندر تھا, جو خداوند یسوع مسیح کا جلال باپ کے اندر تھا, اس سارے جلال کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا, اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو انسانوں جیسا بنا کر اس دنیا میں آیا. اور کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو خالی کر کے انسانوں جیسا بن گیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا. بائبل مقدس اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا تھا؟ کامل بشر کہہ لیں, کامل انسان کہہ لیں, اور کامل بشر اور کامل خدا تھا. ہاللیلویا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, بڑی ایک خوبصورت بات ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 3 شاگرد خداوند یسوع مسیح کے جاتے ہیں. کسی کو یاد ہے کون تھے؟ پطرس, یعقوب اور یوحنا. یاد رکھیں, میں بعد سے پوچھنے جنا, میں کسی کو بھی پوچھ سکنا. کون؟ پطرس, یعقوب. یہ کدھر گئے تھے؟ کتھے؟ چیزاں یاد رکھو, میں بڑی محنت کی ہے, بھولو نا پلیز. یہ میرے لیے نہیں ہے, مجھے تو یہ آتا ہے. یہ ہم نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. ہم سے کوئی سوال کرے ان کو تینوں میں بائبل چو دساں کیوں خدا ہے. جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 3 شاگرد جاتے ہیں. کون؟ اور میرے عزیزوں, میں نے کچھ نبیوں کے بارے میں جو بائبل میں نہیں ان کے بارے میں سنا, انہوں نے موعظے کیے ہیں پر ویکھیا کسی نے نہیں. کسی نے بھی نہیں, گواہ کوئی نہیں, بس وہ ہو گیا. لیکن یسوع مسیح نے جو کام کیے ہیں اس کے گواہ بھی موجود ہیں. ہاللیلویا. اور ادھر کتنے گواہ ہیں؟ 3. کتنے گواہ ہیں؟ کون؟ پطرس, یعقوب اور یوحنا. اور جب وہ پہاڑ پر جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اس کی صورت جو ہے وہ نورانی اور جلالی ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. اور ان کے یسوع کے ساتھ 2 اور لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ کون سے تھے؟ ایلیا اور موسیٰ. ہاللیلویا. اس کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے, وہ جلالی شکل اس کی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ہیں وہ دیکھ کر جو شاگرد تھے وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیسی اس کی صورت جو ہے وہ بجلی جیسی جو ہے وہ نورانی ہو گئی ہے. اور جب میرے عزیزو, جب وہ منادی کے لیے جاتے ہیں, جب وہ خدمت کے لیے جاتے ہیں, جب وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہانیاں سنانے نہیں آئے, آپ کو کہانی نہیں سنا رہے, بلکہ ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں جس کے جلال کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہ خدا ہے. ہاللیلویا. ہم نے اس کو
پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کے وسیلہ سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کے وسیلہ سے گھوڑیوں کو پاک اور صاف ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اس کے وسیلہ سے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ہم نے اس کے جلال کو، جیسے میں کوئی چیز استعمال کر رہا ہوں، فار ایگزامپل میرے پاس یہ فون ہے، میں نے یہ استعمال کیا ہوا ہے، تو میں کسی کو بتا سکتا ہوں کہ یہ فون میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو یوز کیا، مجھے پتہ یہ فون جو ہے بہت اچھا ہے، آپ بھی لے لو، اس میں کوئی کمپلین نہیں ہے۔ تو شاگرد بھی یسوع کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع کی قدرت کو دیکھا ہوا ہے، یہ کوئی کہانی آپ کو ہم نہیں سنا رہے۔ آئیں ذرا دیکھیں میرے ساتھ دوسرا پطرس، جلدی جلدی ذرا، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب، مل گیا جی، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب، اور اس کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بائبل میں سے نکال کے دکھانے لگا، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللویا۔ اور آگے لکھا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے۔ ہم ایسے ہی بات نہیں کر رہے۔ جب جو شاگرد تھے جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا کلام بھی ہے، ہمارے پاس ہم نے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور عظمت کو دیکھا ہے، ہم نے بھی وہ آواز سنی، وہ آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم آپ کو کوئی کہانیاں یا دغا بازی کی کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی کرتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ ہاللویا۔ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ صبح کا روشن ستارہ ہے، وہ نور ہے، وہ ایک چراغ ہے۔ آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، وہ روشنی ہے۔ لکھا ہے کہ جو موت کی یسایہ کے 9 باب میں لکھا ہے، 9 باب 2 آیت میں آپ پڑھ لیجئے گا گھر جا کے، کہ وہ جو موت کے سائے کی وادی میں تھے ان کے لیے وہ نور بن کر آیا، جو ہلاکت میں تھے ان کو وہ بچانے کے لیے آیا۔ مولود مقدس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو بچانا، نجات دینا، لوگوں کو خوف سے، ڈر سے باہر نکالنا۔ ہاللویا۔ لکھا ہے جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر کیا چمکا؟ نور چمکا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم میں سے کوئی یا کوئی اور کسی جنگل میں، کسی بیابان میں گم ہو جائے اور وہ کسی دلدل میں پھنس جائے جہاں موت کا راج ہے، جہاں ابلیس کا راج ہے، جہاں تاریکی کا راج ہے، اور وہ دلدل میں پھنس چکا ہے اور موت اسے آ کر دبانے والی ہے، تو اچانک جب تاریکی میں، امیجن کریں کوئی تاریکی میں ہے، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے اوپر اچانک نور چمکے تو وہ کیا سمجھے گا؟ کہ مجھے بچانے والا کوئی آ گیا ہے۔ ہاللویا۔ مجھے بچانے والا کوئی
آ گیا ہے، اور جب وہ اس کو بچا لے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ تو کوئی دیوتا میرے لیے آسمان سے آ گیا ہے جس نے مجھے موت کی وادی میں سے نکال لیا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج ہم اس مولود مقدس کے لیے یہاں جمع ہے، اس کے لیے جمع ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے۔ وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ ہاللویا۔ وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹھل جائیں گی لیکن میرے منہ کی کوئی بات ہرگز نہ ٹھلے گی۔ وہ یہ کہتا ہے میں الفا اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں۔ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ ہاللویا۔ اور یہ بات کوئی اور نبی، کوئی پیغمبر نہیں کہہ سکتا۔ ہاللویا۔ اور سب سے بڑی بات میرے عزیزو، اس کے خدا ہونے کا یہ ثبوت ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں لینے کے لیے پھر آؤں گا بادلوں کی سواری پر، میں اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہوں۔ اور تب کیا ہوگا؟ تب ساری دنیا یہ اقرار کرے گی کہ وہ مولود مقدس جو آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جسم لے کر آیا تھا وہی خدا ہے۔ ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تب ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ اس کے آگے جھک جائے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ وہ مولود مقدس جو ہے، یسوع ناصری جو ہے، وہی خدا ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ میرے عزیز، ایک بات کر کے میں اس بات کو کلوز کروں گا۔ جب خداوند یسوع مسیح مریم کے ساتھ اپنی کزن الشبا کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اسے سلام کہتی ہے تو لکھا ہے کہ الشبا اسے کہتی ہے کہ مبارک ہے تو، تیرا بیبی مبارک ہے۔ جب تو نے سلام کی تو میرا بیبی جو ہے وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ تو کیونکہ یوحنا جو ہے وہ یسوع مسیح کے سے پہلے، جو الشبا کا بیٹا تھا، وہ یسوع مسیح سے پہلے لکھا کہ اس کو بھیجا گیا کہ وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرے۔ اور جب یسوع مسیح ابھی بھیٹ میں ہے تو یوحنا کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نجات دہندہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، خوشی منائیں کرسمس کی، دنیا میں پیغام دیں، بھیجیں کرسمس کا۔ کرسمس کو کرسمس کی طرح منائیں جیسے فرشتوں نے منایا، جیسے گڈریوں نے منایا، جیسے مجوسیوں نے منایا۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم بھی اپنے دل جو ہیں ان کو کھولیں اور وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی نظر کریں کہ اے میرے خداوند منجی یسوع، میرے دل میں آ جا، میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ میرے ساتھ یہ آپ سب یہ حوالہ پڑھیں، ہم مل کر اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ فرشتہ نے، بولیے گا، فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟
اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اس مولود مقدس یعنی کہ یسوع مسیح ناصری کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیں، اس کے ساتھ لپٹ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہم اس بادشاہی میں جا سکیں جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ آمین۔